الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حق کی دعوت لے کر مصر پہنچے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ چند نوجوان تھے جو ان پر ایمان لائے۔ ایک طرف ان نوجوانوں نے اسلام قبول کیا تو دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ فرعون اپنی سرکشی میں ساری حدود پامال کر چکا تھا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، سرکشی میں ساری حدود تجاوز کر چکا تھا۔ اب ان حالات میں ایک بڑی مشکل صورتحال تھی ان نو مسلموں کے لیے کہ ایمان قبول کرتے ہیں تو معاشرتی بائیکاٹ کا بھی خطرہ ہے، حکومتی دباؤ بھی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، مال چھین لیا گیا ہے، اور دوسری طرف ایمان ہے۔ اب ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف یہ سارے حالات ہیں۔ اب ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو ایک نصیحت کرتے ہیں، اور وہ نصیحت ظاہر ہے کہ وقتی نہیں ہے، وہ ابدی ہے۔ یعنی جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو ان مومنین کو کیا کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اگر تو تم حقیقت میں ایمان لاتے ہو، اللہ کو مان چکے ہو، تو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، پھر اس پر بھروسہ بھی کرو، پھر اس پر توکل بھی کرو۔ اس پہ توکل کرو کہ یا تو وہ تمہیں اس دنیا میں ہی عزت، کامیابی، سرفرازی اور سرخروئی سے نواز دے گا، یا تو وہ یہ کرے گا کہ یہ جتنے بھی تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے سامنے برسرے پیکار ہیں، تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں، یا تو اللہ ان کو مغلوب اور تمہیں غالب کر دے گا، یا تو یہ ہوگا۔ اور یا پھر اگر اس راہ حق میں تمہاری جان چلی بھی گئی تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تمہیں آخرت کے اعلیٰ درجات عطا کرے گا۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت تو ہے، یا دنیا میں ہی اللہ آخرت کی کامیابی کا مزہ چکھا دے گا، یا پھر اللہ تمہیں اگر تمہیں شہید کر بھی دیا گیا، تمہاری جان لے لی گئی، تو اللہ آخرت میں تمہیں وہ خزانے اور وہ لذتیں اور وہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے جس کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، گھبراؤ نہ بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ تو جواب میں وہ مومنین کہتے ہیں فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہمارا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی طاقت پر پورا اعتماد ہے، ہمیں اللہ کی قدرت پر پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ جو فرعون اور اس کے حواری اور اس کے سردار ہیں، ان کی طاقت چھوٹی ہے، ہمارے رب کی طاقت بڑی ہے، ان کے خزانے چھوٹے ہیں، ہمارے رب کے خزانے سب سے بڑے ہیں، ہم نے اسی سے ہی لینا ہے
یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی، اس کی لذتیں نہ بھی ملیں تو کوئی خسارے کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں نے ایک دعا بھی کی۔ اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور خاص یہاں قرآن مجید میں بیان کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے اللہ ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا ظالم لوگوں کے لیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، امتحان کا ذریعہ نہ بنا۔ اس کا ایک معنی تو اس آیت مبارکہ کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ظالموں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، یعنی وہ ہم پہ ظلم نہ ڈھائیں۔ اگر وہ ہم پہ ظلم ڈھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اصل آزمائش اور امتحان تو ان کے لیے ہے کہ وہ جب ایمان کی وجہ سے ہم سے دشمنی کریں گے تو بہت بڑا نقصان کر لیں گے۔ اس لیے کہ جب کسی کے ایمان کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھی جاتی ہے تو پھر یہ دشمنی رکھنے والا یہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ ویسے ذاتی دشمنی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کے مومن ہونے کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک تو اس کا معنی یہ مفسرین نے بیان کیا کہ وہ جب ہمیں تختہ مشق بنائیں گے تو ہمارے لیے تو پریشانی ہے، لیکن اصل آزمائش اور امتحان ان کے لیے ہے کہ پھر وہ تیرے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھ، ہمیں سلامتی اور عافیت عطا کر، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ حد سے زیادہ ظلم کریں تو ہم کمزور بندے ہیں، ہم تیرے بے بس اور عاجز بندے ہیں، ہم ان کا ظلم نہ سہ پائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سب سے قیمتی اساس اور ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہی ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ یعنی یہ اپنی کمزوری کا اظہار ہے، یہ اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ سے عافیت کی دعا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئے ہم ہر کسی کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر آزمائش کے لیے تیار ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کی دعا مانگو۔ آزمائش کی دعا مانگنے سے، امتحان کی دعا مانگنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی نہ کہے کہ یا اللہ میں صبر کروں گا، بلکہ مصیبت آ جائے تو صبر کرے، لیکن اپنا حوصلہ اور اپنی صلاحیت اللہ کو نہ دکھائے کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں ہر قسم کی قربانی دوں گا۔ ہاں جب قربانی کا وقت آ جائے پھر تو گریز نہ کرے، لیکن یہ امتحان اور آزمائش اور مصیبت اور صبر یہ اللہ سے نہ مانگے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میں لاچار ہوں، یا اللہ میری مدد اور نصرت فرما اور مجھے ہر طرح کی مصیبت اور آزمائش سے محفوظ فرما۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں صرف یہاں نہیں اور بھی کئی مقامات پر اللہ کے نیک بندوں کی یہ دعا آتی ہے کہ یا اللہ ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما۔ انسان کو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ جب یہ لوگ ہم پہ ظلم ڈھائیں گے تو ان کا اور ہمارا معاملہ تو رہا ایک طرف، وہ لوگ جو اب تک ایمان نہیں لائے اور وہ کفر سے بھی بیزار ہیں، وہ ہماری حالت دیکھ کر ایمان سے دور جانا شروع ہو جائیں گے کہ جی اس ایمان سے تو ہم بغیر ایمان کے ہی بھلے کہ جس میں مار پڑتی ہو اور جس میں تشدد کیا جاتا ہو، جس میں تکلیفیں آتی ہوں، تو ہمارا وجود ان کے لیے آزمائش نہ بن جائے کہیں، اس لیے یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ ایک تیسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہ جو ابھی تک ایمان اور کفر کے درمیان متذبذب ہیں، متزلزل ہیں،
یا اللہ ہماری حالت دیکھ کر کہیں وہ ایمان سے دور نہ ہو جائیں کہ یہ بیچارے ایمان قبول کر کے تو پھنس گئے، مار کھا رہے ہیں، تو ہم ایمان قبول کیوں کریں؟ تو یا اللہ ہمیں اس اعتبار سے آزمائش اور فتنے کا ذریعہ نہ بنا۔ اور ایک چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائی اور دوستو، بعض اوقات ایمان والوں کے اعمال، ایمان والوں کے صبح و شام، ایمان والوں کے معاملات، وہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے ایمان کے راستے پر آنے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک دیندار آدمی جو نماز بھی پڑھتا ہے، وضاقتہ بھی شرعی ہے، لیکن اس کے معاملات کی خرابی، اس کی زبان کی تیزی، اس کے صبح و شام کے اعمال جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ اس سے بدظن تو ہوتے ہیں، لوگ دین سے بھی بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین سے دور ہوئے مذہبی جماعتوں کی وجہ سے، دین سے دور کیا ہوئے بلکہ کافر ہو گئے، الحاد کا شکار ہو گئے، ملحد ہو گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا، وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی، تو پیچھے مذہبی جماعتوں کا طرز عمل نظر آیا کہ مذہبی جماعتوں کی پالیسیاں، ان کا طریقہ کار، اس نے ان کو پہلے تو دین سے بدظن کیا، اسلام سے بدظن ہوئے، پھر الحاد کے راستے پر چلنا شروع ہوئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل ملحد ہو گئے، خدا کے بھی منکر، رسول کے بھی منکر، دین کے بھی منکر ہو گئے۔ لیکن جو ابتدائی بیج ان کے دلوں میں نفرت کا پیدا ہوا، وہ اہل دین کے اعمال و افعال کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو اس لیے ان دینداروں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اعمال اور ہمارے افعال بحیثیت ایک دیندار شخص کے وہ لوگوں کو دین سے بدظن کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بظاہر دین پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شرعی وضاقتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب اس کے ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اس کے عمل کو اس کا ذاتی عمل سمجھیں۔ غلطی دوسری جانب بھی ہے، بھی اگر ایک نمازی غلطی کرتا ہے تو نماز کا قصور تو نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے، غلطی دوسری جانب بھی ہے، لیکن بہرحال ہمیں اپنی غلطی بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے ان معاملات کی وجہ سے، ہمارے ان اعمال و افعال کی وجہ سے بہرحال لوگ دین سے بدظن تو ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ان نوجوانوں نے جو ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوموں سے نجات عطا فرما، اپنی رحمت کے ذریعے سے یہ جو کافر ہیں ان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق